آیت اللہ روح اللہ مجاہد العزا حضرت امام علی خامنائی صاحب کا جسد خاکی اب اپنی آخری منزل پر نکل پڑا۔ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی نیو یارک ٹائم نے ایک خبر دی ہے جس نے پورے ایران کو مشتعل بھی کر دیا ہے اور ان کا تحفظ بھی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ امام کی یہ تدفین کی تقریبات جو 9 تاریخ تک جاری رہیں گی اطمینان اور سکون سے پائے تکمیل تک پہنچے، اور اس میں کیونکہ یہ بڑی لمبی تقریب ہے، اس میں ایک ایسا موڑ نہ آ جائے، کیونکہ اسرائیل مسلسل دھمکی دے رہا ہے کہ آیت اللہ جو مجتبیٰ خامنائی ہے وہ نظر آتے ہی ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ دھمکی کی کیا صورتحال ہے؟ لیکن اس مجمع میں جس میں 2 کروڑ کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کس کس ملک کی اور کیسی کیسی نمائندگی ہو رہی ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی اور عزاداروں سے بھی اور دوستوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی یہ بات بتا دوں کہ اس وقت پورا ایران جو ہے وہ امام خمینی کے بعد ایک بڑے اجتماع کو کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس بڑے اجتماع میں آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہے، اور پورا ایران سینہ کوبی بھی کر رہا ہے، ماتم بھی کر رہا ہے، دکھ میں بھی ڈوبا ہوا ہے، آنسوؤں سے تر چہرے جو ہیں اس وقت ایران میں نظر آ رہے ہیں۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی آپ سے عزاداروں سے بھی اور دوستوں سے بھی اور احباب سے بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کرتے رہیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پہنچے۔ کل جمعہ کے دن آغاز ہوا امام کی آخری رسومات کا، اور انہیں آیت اللہ خمینی جو رہبر اول تھے ان کے حال میں، جہاں ان کا مزار ہے وہاں ایک بہت بڑا سا حال ہے، اس حال میں ان کی میت کو رکھا گیا، اور وہاں تقریب ہوئی جس میں 30 ممالک کے نمائندے، 15 ممالک کے اسپیکرز اسمبلیز اور چیئرمین اسمبلیز، اور تقریباً 8 ممالک کے صدور، وزیر اعظم، اور پاکستان سے سب سے بڑا جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے، سب سے بڑا گروپ ہے، اور اس میں صدر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں وہ، اور ان کے نائب بھی ہیں، اور آپ کے محترم جناب فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب بھی ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی نہیں جا سکے، وہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن اسپیکر جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب، اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں بھی بلاول بھٹو صاحب، اور دیگر بہت سارے افراد، ایک بہت بڑا وفد ہے، وہ آیت اللہ کی اس آخری رسومات میں شریک ہے۔ کل اس کی رسومات جس وقت شروع ہوئیں تو پورے ایران میں ماتم اور سینہ کوبی ہو رہی تھی، اور لوگ اپنے امام کو آنسوؤں، آہوں، چیخوں اور پکاروں کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں۔ دوستوں، یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 80 سال سے زائد عمر کے یہ امام صاحب تھے، ان کو مار کے امریکہ کو کیا ملا؟ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جنازے کو بھی اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ ان کے جنازے میں جو لوگ شریک ہیں وہ اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر ہیں، یعنی ان کو قتل کرنا چاہتا ہے اسرائیل۔ اور نیو یارک ٹائم نے کل ایک ایسی ہولناک رپورٹ قالی باف کے اور عباس عراقچی کے بارے میں دی کہ جب وہ پاکستان سے معاہدہ کر کے واپس جا رہے تھے، یا پاکستان سے بغیر معاہدے کے جیڈ ایونٹس کے بعد واپس جا رہے تھے، تو ان کے جہاز کو ایران کے حدود میں داخل ہوتے ہی اسرائیلی فائٹر جہازوں نے گھیر لیا،
اور میزائل چلانے لگے کہ عین اسی وقت جو ہے وہ عراقچی صاحب کو اور قالیباف صاحب کو مشہد کے ایئرپورٹ پہ اتارا گیا، اور وہاں سے پھر وہ 8-10 گھنٹے کا سفر طے کر کے ایران پہنچے بائی روڈ۔ تو یہ ساری صورتحال کا آنے کے بعد ایک خوفناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آیا ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آیت اللہ علی خامنائی کی جنازے پہ، جس میں کہ توقع کی جا رہی ہے کہ مجتبیٰ خامنائی بھی کہیں آ جائیں گے نظر، ہو سکتا ہے ایران کے جو وہ ہیں روایتیں ہیں، اس میں روایت کے مطابق جو ہے بیٹا جو ہے اپنے باپ کے میت قبر میں اتارتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بیٹے آتے ہیں یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے لایا جائے گا۔ تو اسرائیل بھی جو ہے وہ اپنی پوری اس کی کوشش ہے کہ آیت اللہ اور علی قالیباف، باقر قالیباف اور عراقچی صاحب کو بھی کسی نہ کسی طرح سے قتل کر دیا جائے، اور یہ قتل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اس نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے بعد لوگوں نے باقر قالیباف سے معلوم کیا کہ بھائی اس رپورٹ میں کیا صداقت تھی، تو انہوں نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے، یہ رپورٹ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اب کریں کیا؟ کیا کام چھوڑ دیں یا شہادت کے خوف میں آ جائیں ہم؟ نہیں، دیکھیں آپ، بڑے لوگوں کا بڑا جواب ہے کہ کیا خوف میں آ جائیں یا ہم پریشان ہو جائیں، اور اگر ہم پریشان ہو جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں تو پھر تو یہ ہمیں اور بھی مار لیں گے۔ تو میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ آغاز جو کل تہران میں ہوا ہے، یہاں سے آج شام کے بعد یعنی کل جو ہے یہ وہاں کے عام لوگوں کے دیدار کے لیے اس ہال کو کھولا جائے گا، اور تقریباً گھنٹوں پر محیط ہوگا یہ پروگرام۔ اس کے بعد یہ عراق میں جائے گا، عراق میں نماز جنازہ ہوگی، اور پھر میں نے بتایا تھا کہ عراق کے بعد یہ ارد گرد کے شہروں میں بھی جائے گا، اور اس کے بعد یہ دوبارہ تہران آئے گا، تہران لائی جائے گی میت کی، امام صاحب کی، اور دوبارہ جو ہے وہ وہاں پر ہلکی پھلکی مصروفیات کے بعد نماز جنازہ کی جائے گی۔ اس نماز جنازہ کے بعد ابھی دیکھیں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ نماز جنازہ کی جو شیڈول دیے گئے ہیں، یعنی پہلے تہران میں ہوگی، پھر پہلے عراق میں ہوگی، پھر تہران میں ہوگی، پھر مشہد میں ہوگی، لیکن ان میں سے کون سا شیڈول درست ہے، کون سا درست نہیں ہے، اس کو ہٹا دیا گیا، اس لیے کہ اگر علی مجتبیٰ خامنائی صاحب اگر شامل ہوں گے، آیت اللہ خامنائی اگر مجتبیٰ خامنائی صاحب جو اس میں شریک ہوئے، تو پھر یہ شیڈول اچانک تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کہیں کے بجائے کہیں نماز جنازہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ایران کی پوری قیادت کو اور پوری سیکورٹی قیادت کو اسرائیل کی طرف سے خوفناک تھریٹ حاصل، لہذا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ امریکہ اور یورپین ممالک، اس میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یورپین ممالک سے یاد آ گیا کہ اس اجتماع میں سعودی عرب سے بھی لوگ آ رہے ہیں، قطر سے بھی آ رہے ہیں، اور آپ کے دیگر خلیجی ممالک بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، مصر سے بھی آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، اور آپ کے پورے دنیا سے، ٹرکی سے لوگ، خود نائب صدر ٹرکی کے جو ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ 1-2 دن بعد جو وہاں ناٹو کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، اس لیے طیب اردگان صاحب نہیں آ سکیں گے، لہذا انہوں نے اپنے نائب صدر کو بھیجا ہے۔ اسی طرح سے پوری دنیا سے، یعنی سعودی عرب سے تو بہت کم امکان تھا کہ اس اجتماع میں وہ شریک ہوں، لیکن وہاں سے نائب وزیر خارجہ بن ولید جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف امریکہ، اسرائیل، یورپی مغربی یورپ کے ممالک کو، جس میں فرانس، برطانیہ، جرمنی اور ان جیسے تقریباً بہت سارے ممالک ہیں جن کو اس میت میں کی تقریب میں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی گئی،
لیکن مشرقی یورپ جو ہے وہاں سے لزبنبرگ سے اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہاں سے بھی 1 درجن سے زیادہ وفود جو ہیں وہ اس تقریب میں مشرقی یورپ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہوگی اور بالآخر مشہد میں نے پہلے بھی بتایا، اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ایک بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے میں مجھ سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ میں 9 جون بتا رہا تھا، لیکن حقیقت میں 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا صاحب کے مزار کے پہلو میں اس کے احاطے میں امام علی خامنائی صاحب کو سپرد خاک کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ ان کی وصیت کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس پورے جلوس کو اہتمام تک بخیر و خوبی پہنچائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔